السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کے متعلق آپ حضرات نے سنا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا، اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ نے نہیں سنا ہے، تو میں بتا دوں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز ایک ایسی نماز ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا تھا، تحفے میں عطا فرمایا تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس نماز کے متعلق پاک ارشاد ہے کہ جو کوئی مومن بندہ ایمان والا اس نماز کو پڑھتا ہے تو اس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے پچھلے جتنے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں وہ تمام کے تمام معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دن کے اجالے میں کیا ہو، رات کی تاریکی میں کیا ہو، اکیلے میں کیا ہو، تنہائی میں کیا ہو، تمام کے تمام گناہ اس کے اس نماز کی بدولت معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس نماز کے پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ چنانچہ اس نماز کو پڑھنا کب چاہیے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے کہ اگر ممکن ہو تو روزانہ پڑھو، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، اور اگر ہفتے میں بھی پڑھ نہ سکو تو مہینہ میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، اور اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکو تو پھر سال میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکو تو پھر پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ تو چونکہ شب برات آنے والی ہے اور بعض لوگوں کا معمول ہے کہ شب برات میں اس نماز کو پڑھتے ہیں، یعنی صلاۃ التسبیح کی نماز کو، ساتھ ساتھ ایک بات یہاں سمجھتے جائیے کہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے اور شب برات، تو بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح وہ شب برات کے ساتھ خاص ہے، لازم ہے، شب برات کے دن پڑھنا ضروری ہے۔ یہ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے، آپ اسے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو شب برات میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ تو اب اس نماز کے پڑھنے کے متعلق پڑھنا کس طرح سے ہے؟ اب چونکہ شب برات آنے والی ہے، لوگوں کا معمول بھی ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس نماز کو کیسے پڑھا جائے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ نماز پڑھنے سے متعلق جو اہم جانکاری ہیں یا نماز پڑھنے کے جو طریقے ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ تو سب سے پہلے سمجھیے کہ یہ جو نماز ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، وہ 4 رکعت ہے اور نفل نماز ہے، 4 رکعت ہے اور نفل نماز ہے۔ اس نماز کو کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس نماز کے اندر تیسرا کلمہ کو پڑھا جاتا ہے 300 مرتبہ۔ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ۔ تو سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے نیت کیا جائے۔ نیت کس طرح سے کریں؟ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کو رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ جو نیت ہے وہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دل میں یہ ارادہ کر لیا میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، یہ کافی ہے۔ اور اگر کوئی زبان سے کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، اور اس کے بعد نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ کو 15 مرتبہ پڑھے جائے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ کو پڑھا جائے، کل ہو گیا 25۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد سب سے پہلے رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم،
3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा पढ़ी जाए। उसके बाद फिर इसी तीसरा कलीमा को वहां 10 मरतबा पढ़ी जाए। कितने हो गए? 35। उसके बाद रुकू से उठने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए उठे और उसके बाद तहमीद पढ़े रब्बना वलकल हम्द। फिर यहाँ 10 मरतबा पढ़ी जाए, हो गया 45। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में जाने के बाद सजदे की जो तस्बीह है उस तस्बीह को पढ़ने के बाद फिर जो है वो तीसरा कलीमा को 10 मरतबा पढ़ा जाए। कितना हो गए? 55। फिर वहां से उठे और जो है बैठे जलसा में, फिर जलसा में 10 मरतबा पढ़ी जाए, हो गया 65। फिर आप सजदे में चले जाएं और सजदे में जाने के बाद फिर पढ़ना है 10 मरतबा। ये हो गया एक रिकात में कुल 75, यानी एक रिकात में 75 मरतबा पढ़ना है। सलातुत तस्बीह पढ़ने की जो नमाज है पढ़ने का एक तरीका तो ये है, एक दूसरा तरीका भी है। इंशाल्लाह मैं वो दूसरी वीडियो में अर्ज कर दूंगा, लेकिन बेहतर जो तरीका है वो यही तरीका है। अब उसके बाद एक रिकात में हो गया, फिर आप दूसरी रिकात के लिए खड़े हो जाएं और सबसे पहले तीसरा कलीमा को 15 मरतबा पढ़ा जाए और उसके बाद फिर जो है औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा पढ़ें, सूरत मिलाएं, उसके बाद फिर 10 मरतबा पढ़ी जाए। इसी तरह से आप जो है इसमें भी जो है 75 मरतबा पढ़ना है, कुल हो गया 150। उसके बाद अत्तहियात पढ़ करके जो है दूसरी रकात में खड़ा हो जाना है। खड़ा होने के बाद फिर यहाँ जो है 15 मरतबा पढ़ना है और जिस तरह से आपने पिछली रिकात में पढ़ा था उसी तरह से इन रिकातों को भी पूरा कर लेना है। तो गोया के एक रिकात में 75 मरतबा तीसरा कलीमा को पढ़ना है और चूंकि सलातुत तस्बीह की जो नमाज है उसमें 4 रकात है तो 4 रकात में हो गए कुल 300। तो जो है 300 मरतबा पढ़ना है तीसरा कलीमा को। ये था सलातुत तस्बीह नमाज, सलातुत तस्बीह की जो नमाज है उसके पढ़ने के तरीके और कुछ उसके फजाइल। बाकी बात अगर इस नमाज के मुतालिक किसी तरह के आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई मसला हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह उसका जवाब मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि आपको दूँ।